السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں صارم اشرف NS کلاسز پر آپ کا سواگت کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے دسمبر 2019 پیپر 2 لینگویج 1 اردو کے سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر میرے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹ کیجئے۔ دوستو، میں سوالات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے خود کی بھی اور آپ کی بھی ایک رہنمائی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پیپر 1 اردو پیپر 1 میں لینگویج 1 اردو کی تیاری کر رہے ہیں تو پیپر 2 کے لینگویج 1 اردو کو بھی دیکھیے، اور اگر پیپر 1 لینگویج 2 کی تیاری کر رہے ہیں اردو کی، آپ لینگویج 2 میں اردو کو رکھا ہے تو پیپر 1 اور پیپر 2 دونوں کے اردو کو دیکھیے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوستو، آپ لوگوں کو کسی آنسر میں ڈاٹ لگتا ہے کہ یہ آنسر ایسے کیوں ہو گیا، اس کو آفیشیل آنسر کی سے ہونا چاہیے۔ دیکھیے، سیٹیٹ میں جو آنسر کی تیار ہوتا ہے وہ بھی ایک انسان ہے، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ میں نے بھی سیٹیٹ کا ایگزام دیا ہے اور 2 مرتبہ میں نے، ایک مرتبہ تو خود اپنا اور دوسری مرتبہ اپنے ریلیٹیو کا، میں نے سیٹیٹ کے خاص طور سے اردو کے کوشچن میں نے چیلنج کیا اور وہ چیلنج میرا ایکسیپٹ ہوا۔ تو ایسا نہیں ہے، سیٹیٹ میں بھی کبھی جب اتنے سیٹ تیار ہوتے ہیں تو 1-2 غلطیاں عام بات ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ اور میں بار بار جب آپ کی تیاری کرواتا ہوں تو میں آپ پہ زور ڈال کے کہتا ہوں کہ آپ کوشچن کو سمجھیے اور سمجھ کے پھر اپنا کامن سینس بھی لگائیے، ہے نا۔ بہت ساری کتابوں میں آپ کو بہت سارے آنسر مل جائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ یہ مسئلہ صرف اردو کے ساتھ ہے، تمام وشیوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے نا۔ میں بھی تیاری کراتا ہوں بچوں کو سیٹیٹ کی، تو بچے بہت سارے سوالات لے کر آتے ہیں کہ سر فلاں کتاب میں پورا کا پورا آنسر غلط ہے۔ ہم کہتے نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا پورا غلط ہے، چونکہ مینیج کرنا پڑتا ہے نا۔ ان لوگوں کو پھر بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے، گائیڈ ہوا یا اور بھی دوسری کتابیں ہوتی ہیں، تیار کرنے میں، جلدی کرنے میں کچھ غلطیاں رہ جاتی ہیں۔ کبھی ویڈیوز بنانے میں بھی میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو آنسر بتاتا ہوں تو آنسر بنانے کے دوران کبھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے نا۔ لینگویج 1 بولنا چاہیے تو لینگویج 2 بول دیتا ہوں، انسان ہے، یہ مائنر سی بات ہے، اس کو اتنا سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے کامن سینس کا بھی استعمال کیجئے۔ اور میری آپ سے کیا دشمنی ہے کہ میں آپ کو غلط بتاؤں، ہے نا، کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں۔ کوشش ہے کہ آپ اردو کی خدمت ہو، یہی کوشش ہے، باقی اور کوئی خاص مقصد نہیں ہے، اور کوشش ہے۔ چلیے اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اس میں آپ کا تعاون ضروری ہے، سہیوگ کیجئے۔ میں آپ کو تو بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ لگتا ہے تو آپ کیا کیجئے کہ اپنی رائے رکھیے، ہے نا۔ ہم کو اردو کو فروغ کرنا ہے۔ میں سیٹیٹ کی تیاری کراتا ہوں تو اردو اور سائیکلوجی دونوں وشے پڑھاتا ہوں، ہے نا، لیکن میں سائیکلوجی کو پراتھمکتا نہ دے کر میں نے اردو کو پراتھمکتا دیا ہے، چونکہ سائیکلوجی میں بہت سارے لوگ تیاری کرانے والے ہیں، اردو میں اس طرح کا نہیں ہے۔ میری کوشش ہے، اس میں آپ کا تعاون چاہیے، آپ کی مدد چاہیے۔ آپ کامنٹ کر کے اپنی رائے دے کے اس کی پذیرائی کریں، یا کسی طرح کی کوئی بات کہنی ہو تو کہیں۔ چلیے، یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ سے اپنے ہونے کے ناطے کہی ہے۔ اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو بے جھجک دیجیے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ 91 نمبر کوشچن ہے، لتا کے گانے کی خاصیت کیا ہے؟ اس کی آواز میں نزاکت ہے، اس کی آواز میں نرمی ہے، اس کی آواز میں لطافت ہے، اس کی آواز میں دھیما پن ہے۔ چلیے اقتباس کو دیکھتے ہیں۔ لتا کی مقبولیت کا اصل راز اس کی آواز کی نغمگی ہے، ایک خصوصیت یہاں ہے، اور آگے دوسری خصوصیت ہے۔ لتا کے گانے کی ایک اور خصوصیت ہے اس کی آواز کی لطافت، اس کی آواز کی لطافت۔
تو لتا کی آواز کی جو لطافت ہے وہ کیا ہے، ان کی آواز کی کیا ہے، خاصیت ہے نا۔ لتا کے آواز کی خاصیت کیا ہے، اس کی آواز کی لطافت، یعنی 3 نمبر آپشن آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ 92 نمبر کوشچن ہے دوستو، لتا سے پہلے کون ایک اچھی گلوکارہ تھی؟ نور جہاں، زہرا بائی امبالے والی، شمشاد بیگم، بیگم اختر، ہے نا۔ چلیے دیکھتے ہیں اقتباس کو، اقتباس کیا کہہ رہا ہے۔ لتا سے پہلے سنگر نور جہاں بھی ایک اچھی گلوکارہ تھی۔ کون؟ سنگر نور جہاں۔ کون؟ سنگر نور جہاں۔ آپ سے کیا پوچھا جا رہا ہے؟ لتا سے پہلے کون ایک اچھی گلوکارہ تھی؟ تو 1 نمبر جواب اس کا ہو جائے گا آپشن نمبر 1 کہ نور جہاں۔ 93 نمبر کوشچن ہے دوستو، لتا کے گانوں میں کون سی کیفیت پائی جاتی ہے؟ ایک مسحور کر دینے والی کیفیت، ایک سرشار کر دینے والی کیفیت، ایک نشاط انگیز کیفیت، نرمی اور بے خود کر دینے والی کیفیت۔ چلیے دیکھتے ہیں اقتباس کو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن لتا کے گانوں میں نرمی اور بے خود کر دینے والی کیفیت پائی جاتی ہے۔ لیکن لتا کے گانوں میں نرمی اور بے خود کر دینے والی کیفیت پائی جاتی ہے۔ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ لتا کے گانوں میں کون سی کیفیت پائی جاتی ہے؟ تو 4 نمبر آپشن ہو جائے گا کہ نرمی اور بے خود کر دینے والی کیفیت۔ 94 نمبر کوشچن ہے دوستو، لتا کے گانوں میں کیا ہے؟ ایک ہم آہنگی ہے، ایک ہم آمیزی ہے، ایک بلند آہنگی ہے، ایک وجدانی کیفیت ہے۔ چلیے اقتباس کو دیکھتے ہیں، اقتباس میں کیا دیا گیا ہے۔ لتا کے گانوں کی ایک اور خصوصیت اس کی بلند آہنگی ہے۔ کیا ہے؟ اس کی بلند آہنگی۔ کیا ہے دوستو؟ ایک اور خصوصیت وہ کیا ہے؟ ایک بلند آہنگی ان کے گانوں میں پائی جاتی ہے۔ 95 نمبر کوشچن ہے دوستو کہ لتا کے گانوں میں کون سے جذبات کی عکاسی مؤثر انداز میں ہوئی ہے؟ درد و پاس میں بھرے جذبات کی، خوشی سے بھرے جذبات کی، درد بھرے جذبات کی، خوشی اور درد کے ملے جلے جذبات کی۔ چلیے اقتباس کو دیکھتے ہیں کہ اقتباس اس سلسلے میں کیا کہہ رہا ہے۔ یہ مان لیا گیا ہے کہ لتا کے گانوں میں درد بھرے جذبات کی عکاسی نہایت مؤثر انداز میں ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ درد بھرے انداز کی جو عکاسی ہے وہ مؤثر انداز میں ہوئی ہے۔ تو آپ کا 95 نمبر جو کوشچن ہے اس کا 3 نمبر جو آپشن ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ چلیے 96 نمبر دیکھتے ہیں دوستو، لتا کے گیت کے 2 لفظوں کا فاصلہ کس سے بھرا ہوتا ہے؟ ترنم سے، نغمگی سے، موسیقیت سے، لے سے۔ چلیے دیکھتے ہیں اقتباس۔ ابھی ہم نے اقتباس کو جو پڑھا تھا تو اسی میں آیا تھا کہ اس کے گیت کے 2 لفظوں کے بیچ کا فاصلہ ترنم سے اس طرح بھرا ہوتا ہے کہ دونوں لفظ ایک دوسرے میں سمائے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ تو کس سے بھرا ہوتا ہے؟ ترنم سے بھرا ہوتا ہے۔ کس سے بھرا ہوتا ہے دوستو؟ ترنم سے بھرا ہوتا ہے۔ لتا کے گیت کے 2 لفظوں کا فاصلہ کس سے بھرا ہوتا ہے؟ تو ترنم سے، یعنی 1 نمبر آپشن ہو جائے گا۔ 97 نمبر کوشچن ہے دوستو، لفظ کی جمع ہے لفاظیوں، لفظوں، لفاظی، لفظیاتوں۔ تو لفظ کی جمع دوستو لفظوں ہے۔ لفظ کی جمع الفاظ اور لفظوں دونوں ہوتی ہے۔ یہاں پہ الفاظ چونکہ نہیں ہے تو لفظوں ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا دوستو؟ لفظوں ہو جائے گا۔ چلیے 98 نمبر کوشچن دیکھتے ہیں دوستو کہ مشکل کا متضاد ہے، یعنی الٹا ہے، ویلوم ہے، سادہ، سہل، آسان، کٹھن۔ تو مشکل کا جو متضاد ہے وہ کیا ہے؟ مشکل کا متضاد کیا ہے؟ آسان ہے۔ مشکل کا متضاد کیا ہے؟ آسان ہے۔ چلیے 99 نمبر کوشچن کہہ رہا دوستو، لتا کی مقبولیت کا راز کیا ہے؟ اس کی آواز کی مٹھاس، اس کی آواز کی نغمگی، اس کی آواز کی کھنک، اس کی آواز میں درد۔
چلیے دیکھتے ہیں اقتباس میں کہ اقتباس کیا کہہ رہا ہے۔ لتا کی مقبولیت کا اصل راز اس کی آواز کی نغمگی ہے۔ کیا ہے؟ اس کی آواز کی نغمگی جو ہے وہ ان کی مقبولیت کا اصل راز ہے۔ کیا ہے ان کی مقبولیت کا اصل راز؟ ان کی آواز میں نغمگی، ان کی آواز میں کی نغمگی، اس کی آواز کی نغمگی، یہ ان کی مقبولیت کا راز ہے۔ اب یہاں پہ دوستو ہمارے سامنے جو ہے ایک شعری حصہ ہے، ٹکڑا ہے، جس کو پڑھ کے ہم کو سوالات کے جواب دینے ہیں۔ 100 نمبر سوال ہے، شاعر کس کے تذکرے نہ کرنے کی بات کہہ رہا ہے؟ برے لوگوں کے تذکرے، اندھیرے کے تذکرے، بے ایمانی کے تذکرے، تاریکی کے تذکرے۔ تو کس کے تذکرے نہ کرنے کی بات کہہ رہا ہے؟ چلیے اقتباس کو دیکھتے ہیں۔ مسکراؤ خوشی کی بات کرو، رونے والوں ہنسی کی بات کرو، یہ اندھیرے کے تذکرے کب تک، دوستو روشنی کی بات کرو۔ تو یہ اندھیرے کے تذکرے کب تک، دوستو روشنی کی بات کرو، یعنی اندھیرے کے تذکرے سے منع کیا جا رہا ہے اور روشنی کا تذکرہ کرنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ تو آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ شاعر کس کے تذکرے نہ کرنے کی بات کہہ رہا ہے؟ تو اندھیرے کے۔ 100 کو کیا ہو جائے گا دوستو؟ 2 نمبر آپشن ہو جائے گا۔ 101 نمبر دوستو سوال ہے، شاعر دل لگی کی بات کرنے کو کیوں کہہ رہا ہے؟ اہل محفل کو خوش کرنے کی وجہ سے، اہل محفل کے خاموش رہنے کی وجہ سے، اہل محفل کے اداس بیٹھنے کی وجہ سے، اہل محفل کے غم زدہ ہونے کی وجہ سے۔ چلیے دیکھتے ہیں اقتباس کو کہ اقتباس کیا کہہ رہا ہے۔ اقتباس یہ کہہ رہا ہے دوستو کہ یہ اندھیرے کے تذکرے کب تک، دوستو روشنی کی بات کرو، اہل محفل اداس بیٹھے ہیں، اہل محفل اداس بیٹھے ہیں، اب کوئی دل لگی کی بات کرو۔ تو اہل محفل چونکہ اداس بیٹھے ہیں اس لیے دل لگی کی بات کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ شاید دل لگی کی بات کرنے کو کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ جو اہل محفل ہیں وہ اداس بیٹھے ہیں، یعنی 101 کا 3 نمبر آپشن صحیح ہو جائے گا۔ 102 نمبر کوشچن ہے دوستو، شاعر دشمنوں سے بھی کون سی بات کرنے کو کہہ رہا ہے؟ محبت کی بات، نفرت کی بات، امن کی بات، دوستی کی بات۔ چلیے اقتباس کو دیکھتے ہیں کہ اقتباس کیا کہہ رہا ہے۔ بات جب ہے کہ دشمنوں سے بھی، بات جب ہے کہ دشمنوں سے بھی، جب کرو دوستی کی بات کرو۔ دشمنوں سے بھی ہم کو کیا کرنا ہے؟ دوستی کی بات کرنا ہے۔ تو 4 نمبر 102 کا جو ہے 4 نمبر جو آپشن ہے دوستو وہ صحیح ہو جائے گا۔ 103 نمبر سوال ہے دوستو، پھول مرجھا گئے تو کیا خالی جگہ ہے؟ ڈر، دکھ، غم، شکایت۔ چلیے شعر کو دیکھتے ہیں کہ شعر کیا کہہ رہا ہے۔ شعر جو آخری شعر ہے، پھول مرجھا گئے تو کیا غم ہے، پھول مرجھا گئے تو کیا غم ہے، کھلنے والی کلی کی بات کرو۔ جو مرجھا گیا، جو مر گیا، اس کی بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو زندہ ہے اس کو زندہ رکھنے کی بات کرو، جو اگ رہا ہے اس کو اگاؤ۔ تو پھول مرجھا گئے تو کیا غم ہے، پھول مرجھا گئے تو کیا غم ہے، کھلنے والی کلی کی بات کرو۔ 104 نمبر دوستو ہے، دوستی کا متضاد ہے الفت، رقابت، محبت، دشمنی۔ تو دوستی کا متضاد کیا ہوگا دوستو؟ دشمنی ہو جائے گا، الٹا ہے نا، متضاد کا مطلب الٹا۔ 2 ہی چیز تو پوچھ رہا ہے، واحد جمع اور متضاد ہے نا، یہی چیز سیٹیٹ پوچھ رہا ہے اور کچھ کیا پوچھ رہا ہے۔ شعر کے دوسرے مصرے میں شاعر رونے والوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ ہنسی کی بات کرنے کو، خوشیوں کی بات کرنے کو، موسیقی کی بات کرنے کو، اچھے کھانے کی بات کرنے کو۔ کیا کہہ رہا ہے دوستو؟ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شعر کے دوسرے مصرے میں، شعر کے دوسرے مصرے میں۔ چلیے شعر کو دیکھتے ہیں۔ شعر آپ جانتے ہیں کہ ایک لائن کو ہم ایک مصرع کہتے ہیں، اور 2 لائن مل کے
ایک شعر کا نرمان ہوتا ہے. جیسے ہے نا مسکراؤ خوشی کی بات کرو، یہ ایک مصرع ہوا. رونے والے ہنسی کی بات کرو، یہ دوسرا مصرع ہوا. اور یہ دونوں مصرع مل کے ایک شعر ہوئے. تو آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ شعر کے دوسرے مصرے میں، تو دوسرا مصرع تو آپ کو یہ ہو گیا ہے نا، پہلا مصرع وہ تھا، دوسرا مصرع یہ ہو گیا یہ والا ہے نا. تو رونے والوں ہنسی کی بات کرو، تو کس چیز کی بات کرنے کہہ رہا ہے؟ ہنسی کی بات کرنے کہہ رہا ہے. چلیے 105 نمبر سوال دیکھتے ہیں کہ شعر کے دوسرے مصرے میں شاعر رونے والوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ تو ہنسی کی بات کرنے کہہ رہا ہے. یعنی 1 نمبر آپشن آپ کا صحیح ہو جائے گا. 1 نمبر آپشن کیا ہو جائے گا آپ کا؟ صحیح ہو جائے گا. چلیے 106 نمبر سوال دیکھتے ہیں دوستو. اب یہاں سے ہمارا فن تدریس شروع ہوتا ہے نا. سائیکلوجی کی کمی میری یہاں پہ پوری ہوتی ہے نا. چلیے 106 نمبر سوال کہہ رہا ہے ماہرانہ انداز میں پڑھنا نہیں ہوتا ہے. تعمیری، تخیلی، ترقی پسندانہ، ارادی، عمدی. ارادی یعنی ارادہ کر کے، سوچ کے، عمدی جان بوجھ کے ہے نا، عمد سے ہے نا، عمد سے بنا ہے نا. تو ماہرانہ انداز میں پڑھنا نہیں ہوتا ہے، یہ ماہرانہ انداز میں پڑھنا نہیں کہلائے گا، وہ کہے گا ارادی یا عمدی طور پہ پڑھنا ہے نا. چلیے 107 نمبر کوشچن ہے دوستو کہ درج ذیل میں سے کس کا تعلق توسیعی مطالعے سے نہیں ہے؟ توسیعی مطالعہ کہتے ہیں ایکسٹینسو اسٹڈی کو، یعنی ایسا مطالعہ جس میں زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، زیادہ سمے لگتا ہے، اور جس میں آپ کو لطف آتا ہے، آپ کی دلچسپی رہتی ہے. تو درج ذیل میں سے کس کا تعلق توسیعی مطالعہ سے نہیں ہے؟ یہ مطالعے کو زیادہ فرحت بخش بناتا ہے. اچھا یہ تو صحیح بات ہے. یہ گہری تفہیم کے لیے بالتفصیل مطالعے میں معاون ہوتا ہے. دیکھیے جو توسیعی مطالعہ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ تفہیم پہ زور نہیں دیتے ہیں. تفہیم سمجھ والا کام آپ زیادہ دیر تک نہیں کر پائیں گے، سمجھ والا کاریہ جو ہے آپ کچھ ہی وقت تک کر پائیں گے. تو توسیعی مطالعے میں آپ زیادہ وقت دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ تفہیم نہیں ہوگا، یہ چیز نہیں ہوگی. یہاں پہ زبان کی آموزش میں معاون ہوتا ہے توسیعی مطالعہ. صحیح بات ہے. یہ مطالعہ متن کو کلی طور پر یعنی پورے طور پر سمجھنے کے لیے ہوتا ہے، یہ بات بھی صحیح ہے. تو 107 نمبر جو ہے اس کا 2 نمبر جو آپشن ہے وہ صحیح ہو جائے گا. یہ گہری تفہیم کے لیے بھی تفصیل مطالعے میں معاون ہوتا ہے. چلیے 108 نمبر سوال یہ کہہ رہا ہے دوستو کہ لکھنے کے عملی رویے کی توجہ ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ پروسیس اپروچ ہوتا ہے، پروڈکٹ اپروچ ہوتا ہے نا. تو آپ کو یہ پوچھ رہا ہے کہ جو لکھنے کا عملی رویہ ہے، پروسیس اپروچ ہے، یہ کس چیز پہ دھیان دیتا ہے؟ صرف طریقے عمل پر یعنی صرف اپروچ پروسیس پہ، صرف ماحصل پر یعنی صرف پروڈکٹ پہ، تیسرا طریقے عمل اور ماحصل دونوں پر یعنی پروسیس اور پروڈکٹ دونوں پر دھیان دیتا ہے، اور چوتھا خوشخط تحریر کے استعمال پر کہ بہترین طریقے سے لکھنے پر. تو جو لکھنے کے عملی رویے ہیں، جو ان کی توجہ ہوتی ہے، ان کا دھیان ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے طریقے عمل اور ماحصل دونوں پر. اس لیے کہ جب طریقے عمل آپ کا بہتر ہوگا تو خود بخود آپ کی جو آپ کا آؤٹ کم ہوگا، آپ کا جو ماحصل ہوگا، نشکرش ہوگا، وہ بھی بہتر ہوگا. تو یہ ہو جائے گا 3 نمبر. 109 نمبر سوال دیکھتے ہیں دوستو. 109 نمبر سوال کیا کہہ رہا ہے کہ زبان کی درسیات کہتے ہیں کریکولم کو. درسیات کس کو کہتے ہیں؟ کریکولم کو. اور نصاب جو ہے اس کو کہتے ہیں سلیبس. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلیبس. درسیات کریکولم انگلش میں اس کو کہتے ہیں، ہندی میں آپ اس کو پاٹھیکرم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پاٹھیکرم کہتے ہیں. سلیبس جس کو اردو میں آپ نصاب کہتے ہیں اور ہندی میں آپ اس کو پاٹھیچریا کہتے ہیں. تو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ زبان کی درسیات میں ادب کی شمولیت کا سب سے اہم عنصر کیا ہے؟ یعنی درسیات میں، کریکولم میں ادب کو، لٹریچر کو جو شامل کیا جاتا ہے، اس کو شامل کرنے کی سب سے اہم وجہ اور اصل وجہ کیا ہے؟ کیا ہے سب سے اہم اور اصل وجہ کیا ہے؟ 109 نمبر. یہ صرف سننے اور بولنے کی مہارتوں میں اضافہ کرتا ہے درسیات، یہ ادب. دوسرا یہ مستند مواد ہوتا ہے. تیسرا ہے دوسری تہذیب کے سمجھنے میں طلباء کو مدد ملتی ہے.
چوتھا اپنے ذاتی رد عمل کے اظہار میں طلباء کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تو دوستو اگر میرے سے خود سے پوچھیں تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا میرے حساب سے یہ ہوگا، میرے حساب سے یہ ہوگا۔ لیکن چونکہ آپ لوگ سی ٹیٹ کو صحیح مانتے ہیں تو سی ٹیٹ کے حساب سے جو سی ٹیٹ کا آنسر کی ہے اس کے حساب سے جو 1 نمبر آپشن جو ہے وہ صحیح ہوگا کہ یہ صرف سننے اور بولنے کی مہارتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ میں نے کیوں کہا کہ میرے حساب سے یہ ہوگا، میں بہت بڑا جو ہے اس کے بارے میں تو بہت زیادہ جانکاری، لیکن چونکہ جو آپ کا لٹریچر ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے، وہ کسی بھی بھاشا کی اصل ہوتی ہے، جڑ ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، اور وہ ایک اس مستند مواد جو ہوتا ہے، پرمانت کیا ہوتا ہے آپ کے پاس وشے وستو ہے۔ آپ بہت سارے جو ڈکشنری وغیرہ دیکھتے ہوں گے، کسی شبد کو آپ کبھی سرچ کیجئے گا، اردو کے شبد کو خاص طور سے، اس کے معنی کو آپ کھوجئے گا کہ مان لیجیے کسی بھی شبد کا شمولیت کا معنی، اسی طرح کا کوئی شبد ہے اس کے معنی کو آپ کھوجئے گا گوگل پہ، تو وہاں پہ وہ دکھائے گا کہ اس شبد کو فلاں مضمون نگار نے یا افسانہ نگار نے یا ناول نگار نے اتنی عیسوی میں اپنی اس کتاب میں لکھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اچھا افسانہ ہے، مضمون ہے، یہ لٹریچر ہے، اصل لٹریچر ہے، تو یہ حوالہ ہو جاتا ہے، ایک ریفرنس ہو جاتا ہے، تو یہ مستند ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ سی ٹیٹ 1 نمبر کہہ رہا ہے تو اس لیے میں جو ہے آپ کو سی ٹیٹ کے حساب سے 1 نمبر اس کا آپشن 109 کا ہو جائے گا کہ یہ صرف سننے اور بولنے کی مہارتوں میں اضافہ کرتا ہے، یہی آپ کو مان کے چلنا ہے۔ لیکن میں نے اپنی رائے آپ کو بتا دی۔ 110 نمبر کوشچن کہہ رہا دوستو کہ درج ذیل بیان میں سے کون درست ہے، یعنی کون صحیح ہے۔ 110 نمبر، اعراب و رموز جملے کے معنی بدل دیتے ہیں۔ اعراب کا مطلب ہے زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ رموز کہتے ہیں جو سوالیہ نشان ہوتا ہے نا، واوین جس کو انورٹڈ کوما کہتے ہیں آپ، ہے نا، ندائیہ، فجائیہ، اس طرح کے جو نشان ہوتے ہیں، قوما ہے نا جو ہوتے ہیں، فل اسٹاپ ہوتے ہیں، تو اس کو رموز کہتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ رموز و اوقاف کی وجہ سے جو ہے جملے کے معنی بدل جاتے ہیں، یہ اچھی طرح واقف ہیں، ہے نا، کہ اگر ہم زبر کی جگہ پہ زیر لگا دیں گے تو خدا سے جدا ہو جائے گا، ہے نا، اگر نقطہ کی وجہ سے بھی دیکھیں فرق ہو رہا، تو 1 نمبر کہہ رہا ہے کہ اعراب و رموز جملے کے معنی بدل دیتے ہیں، تو یہ بات تو صحیح ہے۔ اعراب و رموز بمشکل جملے کے معنی میں رد و بدل کرتے ہیں، یعنی مشکل سے ہی کبھی کبھی، اس کا مطلب نہیں، یہ غلط ہے۔ اعراب و رموز متن کو خوبصورت بنانے میں معاون ہوتے ہیں، نہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ اعراب و رموز متن کے مطالعے کو روانی میں رخنا انداز ہوتے ہیں، یعنی رکاوٹ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اعراب اور متن سے جو ہے رکھنا یا رکاوٹ کیسے پیدا ہوگی۔ تو 1 نمبر آپ کا آپشن جو ہے 10 کا صحیح ہو جائے گا۔ 111 نمبر سوال دیکھیے دوستو کیا کہہ رہا ہے کہ طلباء کے لکھنے کے انداز قدر کو سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے، کہ طلباء کے لکھنے کا انداز قدر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ توجہ دھیان کس چیز پہ دینا چاہیے؟ صحیح املا اور قواعد پر، کہ بچہ صحیح طرح لکھ رہا ہے اور ویاکرن کا دھیان رکھ رہا ہے کہ نہیں۔ دوسرا خیالات اظہار پر، کہ جو ان کے وچار ہیں ان کو کیسے وہ ویکت کر رہا ہے، اس پہ۔ تیسرا ہے لفظوں کو مقررہ تعداد میں رکھنے پر، کہ جیسے بڑی بڑی ککشاؤں میں آپ جو ایگزام دیتے ہیں ایم اے بی اے لیول پہ، تو وہاں پہ شرط رکھی جاتی ہے کہ 200 الفاظ میں اس کے جواب دیں، خاص طور سے ڈسٹینس وغیرہ ون میں، تو اس پہ۔ تیسرا ہے تحریر میں محاورے اور ضرب المثل برتنے پر۔ تو دوستو اس کا 111 کا جو ہے 2 نمبر آپشن جو ہے صحیح ہو جائے گا کہ خیالات کے اظہار پر آپ کیا کرتے ہیں، زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ 112 نمبر سوال ہے دوستو آپ کا کہ درج ذیل میں سے کون این سی ایف کے رہنما اصولوں میں شامل نہیں ہے۔ رہنما اصول کا مطلب ہوتا ہے دوستو گائیڈ لائنس، تو این سی ایف نے کچھ گائیڈ لائنس دیے تھے، اس میں کن چیزوں کی سفارش کی تھی اس کو نہیں پوچھا جا رہا ہے، بلکہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کس کی سفارش نہیں کی ہے، کس کو شامل نہیں کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اسکول کے باہر کی زندگی سے معلومات کو جوڑنے پر اس کی بات تو کرتا ہے این سی ایف۔ دوسرا ہے رٹی ہوئی آموزش کے طریقے کو ترک کر دینے کی یقین دہانی پر، کہ رٹی ہوئی طریقہ کار کو ہم کو اپنانا نہیں ہے۔ تیسرا ہے نصاب کو درسی کتابوں پر مرکوز ہونا چاہیے، نہیں، اس بات کو شامل جو ہے این سی ایف نہیں کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ درسی کتاب سے باہر جا کے آپ کو کیا کرنا ہے،
ایجوکیشن دینا، اور چوتھا کہہ رہا کہ امتحان کو مزید لچکدار اور کلاس روم کی زندگی سے مربوط کرنا، یہ چیز۔ تو آپ کا جو ہے جو 3 نمبر ہے یہ غلط ہے، یہی آپ کا آپشن ہو جائے گا۔ 113 نمبر سوال ہے دوستو کہ جو حقیقی معلومات کیا، کب، کہاں اور کس طرح ختم ہوا کے بارے میں لفظی تصویر فراہم کرے۔ لفظی تصویر ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پروجیکٹ ورک، مفوضہ کام یعنی اسائنمنٹ، واقعاتی ریکارڈ یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کیس اسٹڈی کہتے ہیں، ہے نا، اور چوتھا ہے ریٹنگ اسکیل۔ تو اس کو دوستوں ہم واقعاتی ریکارڈ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ واقعاتی ریکارڈ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے 114 نمبر دوستو سوال ہے کہ لڑکے زبان، 114 نمبر کہ لڑکے زبان کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں، اس کے مظاہرہ کا بہترین ثبوت کیا ہے؟ کہ لڑکے جو ہیں زبان کے بارے میں کیا کر رہے ہیں، اس کو جانچنے کا ایک بہترین طریقہ کیا ہے؟ جانچ کے نمبرات، طلباء کا زبان کا استعمال لکھنے اور بولنے میں، قومی درسیات اور نصاب۔ آ گیا دونوں، درسیات یعنی کریکولم، نصاب یعنی سلیبس، اور چوتھا زبان کے اغراض و مقاصد کی سمجھ۔ تو 114 کا نمبر دوستو 2 نمبر آپشن جو ہے یہ صحیح ہو جائے گا، 114 کا 2 نمبر۔ چلیے 114 کا 2 نمبر۔ 115 دیکھتے ہیں دوستو کیا کہہ رہا ہے۔ وائیگوسکی کے مچان بندی مفروضہ کے مطابق زبان کے آموزگاروں کو 2 کے جوڑوں اور گروپ میں کام کرنے کا موقع فراہم کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو وائیگوسکی ہیں، وائیگوسکی نے جو تھیوری دی تھی سوشو کلچرل تھیوری جو دی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بچے کے اندر جو کچھ چھمتائیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے وہ کسی بھی کاریہ کو بغیر کسی کے سہایتا کے کر سکتا ہے، جس کو انہوں نے کہا تھا لیول آف ایکچوئل ڈیولپمنٹ۔ دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ کچھ چھمتائیں بچوں کے اندر ایسی ہوتی ہے، کچھ کاریہ بچے کے لیے ایسے ہوتے ہیں جس کو وہ دوسرے کی سہایتا سے کر سکتا ہے، جس کو انہوں نے کہا تھا لیول آف پوٹینشیل ڈیولپمنٹ۔ اور تیسری چیز انہوں نے بتایا تھا کہ ان دونوں کے درمیان جو لیول آف پوٹینشیل ڈیولپمنٹ ہے وہ کاریہ جس کو دوسرے کی سہایتا سے کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر انہوں نے جن ویکتیوں کو رکھا تھا اس کو کہتے ہیں زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ، جس میں آپ کے ماتا پتا، بھائی بہن اور دوست، آپ کے شکشک، سنگ ساتھی سب آتے ہیں۔ اور اس کے لیے جو جب سمبھاوت جو آپ کے اندر یہ ہے چھمتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے اچیومنٹ کے لیے جو لوگ آپ کے سہیوگ کرتے ہیں، اور اس عمل کو جو ہم کیا کہتے ہیں اسکاف فولڈنگ یا پار کہتے ہیں، یا اس کو مچان بندی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ مچان بندی کہتے ہیں۔ چلیے تو اس کا کیا ہو جائے گا؟ اچھا سوال سب دیکھیں۔ وائیگوسکی کے مچان بندی مفروضہ کے مطابق زبان کے آموزگاروں کو 2 کے جوڑوں اور گروپ میں کام کرنے کا موقع فراہم کرنا چاہیے، کیونکہ استاد کے لیے کام کی دیکھ بھال آسان ہو جاتی ہے۔ دوسرا، طلباء کے درمیان تعامل استاد کو آرام کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ تیسرا، سماجی تعامل ایسے ٹھوس ذرائع فراہم کرتے ہیں جن کے ذریعے آموزش ہوتی ہے۔ اور چوتھا ہے دوستو، اس طرح کے سماجی تعامل آموزگاروں کو زبان کی آموزش سے منحرف کر دیتے ہیں، یعنی روک دیتے ہیں نہیں۔ تو اس کا جو ہے آپ کا 115 کا دوستو جو 3 نمبر آپشن ہے کہ سماجی تعامل جو ہے وہ کیا ایسے ٹھوس ذرائع ہیں، مادھیم ہے فراہم جس کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں آموزش آسانی سے ہو جاتی ہے۔ 116 نمبر کوشچن دیکھیے دوستو کیا کہہ رہا ہے۔ ابتدائی آوازوں اور ان کے ملاپ کے بجائے آسان اور سادہ جملوں سے زبان کی ترسیل کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ترسیل مکمل جملوں پر مبنی ہوتی ہے، آدھارت ہوتی ہے۔ اپنے آپ زبان سیکھنے میں تلفظ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تیسرا ہے زبان کی آموزش میں قواعد اور تلفظ یکساں اہمیت رکھتے ہیں، برابری کی اہمیت رکھتے ہیں۔ اور چوتھا ہے ترسیل کی ایک بنیاد قواعد ہے، ترسیل سنچار کا ایک آدھار قواعد بھی ہے۔ تو جو ابتدائی درجوں میں جو ہے ہم بچوں کو آوازوں پہ دھیان دیتے ہیں، یہ ترسیل مکمل جملوں پر مبنی ہوتی ہے۔ بچہ مکمل جملے بولنے کے بعد، پوری بات سننے کے بعد ہی رسپانس کرتا ہے۔ تو 116 کا جو ہے دوستو 1 ہو جائے گا۔
117 ہے دوستو، بہت آسان سوال ہے، سوال بڑا ہے تو جواب آسان ہے۔ یہ جو ہے سی ٹیٹ کا ایک طریقہ ہے کہ آسان چیز کو بڑے انداز میں پیش کیا جاتا ہے اور مشکل چیز کو چھوٹے انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ 7ویں جماعت کا استاد زبان کی کلاس میں بصری آموزگاروں کی تدریس کے لیے یوٹیوب کے ویڈیو، جو بصری آموزگار ہیں، جو درشٹی بادی، جو درشٹی سے جو ہے دیکھنے والے ویکتی ہیں، جن کو دکھائی دے رہی ہے، ان کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ یوٹیوب کے ویڈیو کا استعمال کر رہے ہیں۔ سمعی آموزگاروں کے لیے، یعنی جو بچے سن پا رہے ہیں، جن کے سننے کی شکتی ٹھیک ٹھاک ہے، یعنی بصری آموزگاروں کا مطلب ہوا جس کو دیکھنے کی شکتی ٹھیک ٹھاک ہے، ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یوٹیوب کی ویڈیو کا استعمال کر رہے ہیں۔ سمیع آموزگاروں کے لیے ریکارڈنگس کا استعمال کر رہے ہیں، یعنی جو لوگوں کو ان کا سنائی والی جو چھمتا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن دیکھنے میں کسی طرح کی دشواری ہے، تو ان کے لیے سمیع ریکارڈنگس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور حرکی آموزگاروں کے لیے، یعنی جو تندرست ہیں، ان کے لیے تعاملی کھیل کا استعمال کرتا ہے۔ استاد کے استعمال کردہ تمام ملٹی میڈیا افراد کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، یعنی اس طرح سے جو کیا ہوتا ہے کہ جو بصری آموزگار ہیں ان کی بھی تدریس ہو رہی ہے، جو سمیعی آموزگار ہیں ان کی بھی تدریس ہو رہی ہے، اور جو حرکی آموزگار ہیں ان کی بھی تدریس ہو رہی ہے۔ تو اس طرح سے جو ملٹی میڈیا ہے وہ تمام لوگوں کا سہیوگ کر رہا ہے، تو اس طریقے کو ہم کیا کہیں گے؟ لسانی فرق کہیں گے، آموزشی انداز کہیں گے، آموزشی خامیاں کہیں گے، مستند مواد کہیں گے۔ تو آسان ہے دوستو کہ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ آموزشی انداز کہیں گے کہ شکشک نے ایک بہترین انداز اپنایا کہ جو بچے دیکھ پا رہے ہیں لیکن سن نہیں پا رہے ہیں ان کے لیے ویڈیو کا استعمال کر لیا گیا، جو لوگ دیکھ نہیں پا رہے ہیں سن پا رہے ہیں ان کے لیے ریکارڈنگس کا استعمال کر لیا گیا، اور جو لوگ سن یا دیکھ نہیں پا رہے ہیں لیکن وہ تندرست ہیں، صحت مند ہیں، تو ان کے لیے تعاملی کھیل کا کام کر لیا گیا۔ تو یہ جو ہے ایک کیا ہوگا؟ آموزشی انداز ہو جائے گا۔ 118 نمبر سوال ہے دوستو، وقوفیت پسند نظریہ کے مطابق، وقوفیت پسند نظریہ کا مطلب ہوتا ہے کنسٹرکٹیوسٹ جو ہے تھیوری جو ہے، اس کے مطابق زبان کے استاذ کو بچوں کی غلطیوں کو کس طور پر دیکھنا چاہیے، ہے نا؟ آموزش میں رکاوٹ اور خلل کے طور پر، غور و فکر کی بصیرت فراہم کرنے والی آموزش کا ایک حصہ کے طور پر، تیسرا پہلے اصلاح کی جانے والی اور پھر دوبارہ کرنے سے بچنے والی چیز کے طور پر، چوتھا ہے آموزشی عمل میں بچوں کی ایسی لاپرواہی جس پر فوراً دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ تو وقوفیت پسند نظریہ کی بات کر رہا ہے۔ وقوفیت پسند نظریہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ دماغ پہ زیادہ زور دیتا ہے۔ تو 118 کا جو ہے کیا ہو جائے گا؟ 2 نمبر آپشن ہو جائے گا۔ 119 نمبر کا 118 کا 118 کا 2 نمبر آپشن آپ کا ہو جائے گا جی۔ 118 کا 2 نمبر غور و فکر کی بصیرت فراہم کرنے والی آموزش کا حصہ۔ 119 نمبر کوشچن ہے دوستو، مرتکز سماعت کس کے ساتھ ہوتی ہیں؟ مرتکز کا مطلب ہوتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص مقصد کے لیے جو سماعت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مرتکز سماعت۔ کیا کہتے ہیں؟ مرتکز سماعت، کسی خاص معلومات کے لیے۔ توجہ، تحمل، ضابطہ، بہتری۔ تو جو مرتکز سماعت ہوتی ہے وہ توجہ پر کیا ہوتی ہے؟ منحصر ہوتی ہے۔ جتنے توجہ سے آپ چیزوں کو سنیں گے اتنی جلدی آپ کو جو ہے مخصوص چیزیں معلومات ہو جائیں گی۔ 120 نمبر سوال ہے دوستو، خاموش مطالعہ سے آموزگار سب سے کم کیا حاصل کرے گا؟ یعنی بچہ جب خاموش مطالعہ کرے گا، سائلنٹ اسٹڈی کرے گا، تو اس سے جو ہے سب سے کم کیا چیز میں اس کی کون سی صلاحیت بڑھے گی؟ لفظیات نہیں، لفظیات تو اضافہ ہوگا، قواعد کا بھی اضافہ ہوگا، بولنے کی مہارت، پڑھنے کی مہارت۔ بولنے کی مہارت تو سب سے کم ڈیولپ ہوگی، اس لیے کہ وہ بول ہی نہیں رہا ہے۔ تو دوستو یہ جو 30 سوالات تھے میں نے کوشش کی اور بہت کم وقت میں آپ کو اس کو حل کرانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے تو اس کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ شکریہ۔